السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ ناظرین کرام، آج کی مجلس میں جو گزارشات کرنی ہے وہ ہیں بچوں کی تربیت۔ یاد رکھیں، اللہ کی نعمتوں اور انعامات میں بہت بڑا انعام اولاد کا ہونا ہے۔ خدا نخواستہ اولاد کا نہ ہونا اس انسان کو بے بس اور مجبور کر دیتا ہے، حتیٰ کہ اس انسان کی خاندانی اعتبار سے جڑ وہاں سے کٹ جاتی ہے اگر اس کی اولاد میں سے کوئی بیٹا بیٹی نہ ہو۔ تو جو اللہ نعمت دیتا ہے، ایک تو اس نعمت کے لینے کے کچھ آداب ہوتے ہیں۔ اگر وہ نعمت مل جائے تو پھر اس نعمت کی شکر گزاری کیا ہے اور کس طرح کرنی چاہیے، یہ انسان کے لیے بہت ضروری ہے۔ انبیاء کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے اللہ کے اولو العزم پیغمبر جو ہیں انہوں نے بڑی ہی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اولاد طلب کی۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ کو جب اللہ نے علم و حکمت، نبوت و دانائی عطا فرمائی تو سب سے پہلے باپ کے ساتھ کلیش ہو گیا۔ باپ نے ناراض ہو کے گھر سے نکال دیا، کہا قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہ لارجمنک واہجرنی ملیہ۔ اے ابراہیم، میرے اور میرے خداؤں کے درمیان سے ہٹ جا، اگر باز نہ آیا تو پتھر مار مار کے مار دوں گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام احترام سے باپ کو سلام کرتے ہوئے گھر سے چلے گئے۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، بادشاہ کے ساتھ اللہ کے معاملے میں جھگڑا ہو گیا۔ پھر قوم کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، یہاں تک کہ جب آپ مایوس ہو گئے، نہ قوم نے بات مانی، نہ بادشاہ نے مانی، نہ گھر والوں نے، صرف آپ کا ایک بھتیجا لوط علیہ السلام اور آپ کی زوجہ سیدہ سارہ، اس کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ پھر ایک دن ایسا آیا کہ اپنی قوم سے مایوس ہو کے اللہ کے حکم کے مطابق چل پڑے کہ انی ذاہب الی ربی سیہدین، اب یہاں سے جا رہا ہوں، میرا رب میری رہنمائی کرے گا۔ پھر اللہ سے التجا کی، اللہ میں اکیلا ہوں، رب ہب لی من الصالحین، اللہ مجھے نیک بیٹا دے دے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اگر حضرت زکریا نے بھی مانگا تو رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ مجھے نیک اولاد دے۔ صرف اولاد مانگنی نہیں چاہیے، اگر ہم اچھی تربیت بھی چاہتے ہیں تو صرف اولاد مانگنی نہیں چاہیے، نیک اولاد مانگنی چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی نیک اولاد مانگی تھی، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ نیک بیٹا دے۔ تو جب اللہ اولاد دیتے ہیں تو پہلی بات اپنی اولاد کے لیے اچھی دعا کرنی چاہیے، اور یہ بات ذہن میں رکھے کہ اولاد کی تربیت جو ہے ماں کے پیٹ سے شروع ہو جاتی ہے۔
ایک نیشنل جغرافی ایک چینل ہے، میں نے وہاں پہ ایک کلپ دیکھا تھا کہ اس نے دکھایا کہ ماں پریگننٹ ہے، الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے اس کے بچے کی تصویر دکھا رہے تھے، اس پہ ماں نے ٹیپ ریکارڈر لگایا ہوا ہے اور ایک گانا لگا ہوا ہے جس کھانے پہ وہ تھرک رہی ہے، اور جو ماں کر رہی ہے وہی بچہ کر رہا ہے پیٹ میں۔ ذہن میں فوراً خیال آیا کہ ہماری پہلی مائیں جو تھی وہ تو اتنی پڑھی لکھی بھی نہیں تھی، یہ میڈیا کا اتنا شعور بھی نہیں تھا، لیکن ایک بات اللہ نے ان کے دل میں ڈالی ہوئی تھی، جیسے ہی اللہ انہیں امید لگاتے ہیں، حالانکہ عام زندگی بھی ان کی اچھی ہوتی، لیکن جیسے ہی اللہ انہیں امید سے کرتے، وہ فوراً اللہ کی عبادت، اس کی فرما برداری، اس کی اطاعت زیادہ شروع کر دیتی کہ قرآن کی تلاوت کرنی، نمازوں کو ادا کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، اپنے اس آنے والے مہمان کے لیے اللہ سے دعائیں مانگتے رہنا۔ یہ تربیت کا پہلا مرحلہ ہے جو ماں کے پیٹ کے اندر بیٹے یا بیٹی کے لیے ہوتا ہے، کہ ہم نے اللہ سے مانگا تو کیا مانگا؟ تو جب اللہ نے ہمیں امید لگائی تو ہم اس کی تربیت ماں جو اپنے عادات میں کرے گی، پھر جب بچہ پیدا ہوتا ہے اسے گتی دی جاتی ہے، اس کے لیے چناؤ اچھا کرنا چاہیے، کسی نیک انسان جس کی عادات اچھی ہیں، جس کا اخلاق اچھا ہے، جس کا کردار اچھا ہے، جس کی زندگی نیکیوں پہ عبارت ہے، ایسے اپنے خاندان کے اس فرد گتی دلوانی چاہیے، کیونکہ اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ اب اس سے آگے والد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچے کو رزق حلال کھلائے، اس کی اچھی تربیت کے لیے ضروری ہے کہ اس کا رزق حلال ہونا چاہیے۔ تو ایک لفظ آپ عموماً سنتے ہیں، مہد سے لے کر لحد تک، مہد ماں کی گود، یہ اب اس کی تعلیم شروع ہے۔ ماں اسے گود میں بٹھا کے اگر قرآن کے کلمات پڑھے گی، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھے گی، تو اس کے کان اس کے عادی ہو جائیں گے کہ اس نے، جب اسے شعور بھی نہیں تھا، اس کے کانوں نے اللہ اکبر کی آواز سنی، اس نے الحمدللہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ کا کلمہ سنا۔ جب اس کی زبان بولنے کے قابل ہوگی تو اس کی زبان پہ پہلا لفظ ہی اللہ آئے گا، وہ اپنی زبان سے آغاز ہی بسم اللہ سے کرے گا، پھر اس کے بعد اس کی تعلیم کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی آئی تھی تو کیا تعلیم فرمائی تھی اللہ نے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس کے نام سے پڑھیے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ تو اگر ہمارے بچے کی تربیت کا آغاز بسم اللہ سے ہوگا تو اس کی زندگی بھی انشاءاللہ اچھی ہوگی، اس کے معاملات بھی اچھے ہوں گے۔ تو اگر وہ اپنے والدین کی زبان سے گالیاں سنے گا، طعنہ زنی سنے گا، جھگڑے سنے گا، تو اس پہ اثرات بھی وہی ہوں گے۔ پھر اپنے بچے کی بے راہ روی پہ ہمیں رونا نہیں، اپنے کردار پہ رونا چاہیے کہ ہم نے وہ رستہ ہی نہیں بتایا اسے، اور اس کے بعد ہماری ترجیح یہ ہونی چاہیے کہ اپنے بچے کو دین کی تعلیم سے آغاز کروائیں۔ اس میں میرا کہنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ آپ اسے اسکول کی تعلیم نہ دلوائیں، اسے بنائیں، ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، جو مرضی بنائیں،
اسے اچھا بزنس مین بنائیں، اسے اچھا صنعت کار بنائیں، اسے اکنامکس کی تعلیم دلوائیں، جو مرضی دلوائیں، لیکن یاد رکھیں اگر وہ بچہ اچھا کامیاب تاجر ہے، کامیاب بزنس مین ہے، کامیاب صنعت کار ہے، کامیاب کاشتکار ہے، بہت اچھا ڈاکٹر ہے، اگر اچھا مسلمان نہیں ہے تو ہم نے اس کا حق ادا نہیں کیا۔ ہماری سب سے پہلی ترجیح یہ ہونی چاہیے کہ ہمارا بچہ اچھا مسلمان بنے، اس کے بعد زندگی کی سارے معاملات، اس کی ضرورتیں وہ پوری کرے، وہ اچھا ڈاکٹر بھی ہو، وہ معاشرے کا بہترین فرد اس وقت ہوگا جب وہ اچھا مسلمان ہوگا، اس کے دل میں دوسروں کے لیے رحم ہوگا۔ پھر آگے چل کے جب بچے تھوڑے سے شعور میں آتے ہیں تو والدین کے لیے ضروری ہے کہ ان کی اچھی تربیت کے لیے انصاف کریں۔ والدین کو چاہیے کہ جب بچے تھوڑے سے شعور میں آتے ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ بعض بچوں سے زیادہ پیار ہوتا ہے، لیکن ایسا انداز نہیں اختیار کرنا چاہیے کہ دوسرے بچے کو احساس ہو کہ میرے والدین فلاں سے کرتے ہیں، میرے ساتھ نہیں کرتے۔ ایسے احساس کمتری اور اس کی تربیت پہ برے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ عمومی طور پہ ہماری یہ غلطی ہے، ہم بیٹوں سے زیادہ پیار کرتے ہیں، بیٹیوں سے نہیں، جبکہ بیٹیوں کی اچھی پرورش، اس کے اثرات کیا ہیں، اس کے نتائج کیا ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 2 بیٹیوں کی تربیت کی، اچھی تربیت کی، بیٹوں کی طرح ان کے معاملات اس کے پورے کیے، ان کی اخلاق و عادات اچھے بنائے، ان کی خواہشات کو پورا کیا جو جائز اور نیک تھی، پھر ان کی شادی کی، کہا قیامت کے دن وہ جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح یہ انگلی اس کے ساتھ ہے۔ اس لیے بیٹیوں کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ دنیاوی فائدہ اس سے ہمارا زیادہ نہیں ہے۔ آج ہم بیٹیوں کے ساتھ زیادتی کر جاتے ہیں، تقسیم میں زیادتی کر جاتے ہیں، پرورش میں، ان کی خواہشات کی تکمیل میں زیادتی کر جاتے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکماً کہا کہ بیٹیوں کی تربیت، بیٹیوں کی خواہشات کی تکمیل بیٹوں کی طرح ہی کرو۔ ہمارے مد نظر صرف دنیاوی فائدہ ہوتا ہے کہ بیٹا ہمیں دنیاوی فائدہ دے گا، حالانکہ فاللہ اولیٰ بہما، اللہ زیادہ جانتا ہے کہ کون فائدہ دے گا۔ اور یقین مانیے یہ دنیا میں دیکھا ہے کہ جب بیٹے جو ہیں والدین کو چھوڑ دیتے ہیں تو اس وقت بیٹیاں اپنے ماں باپ کا سہارا بنتی ہیں۔ اس لیے بچوں کی تربیت کے لیے ضروری ہے کہ ان کے درمیان انصاف کیا جائے۔ اور یہ بات لاپرواہ ہو جانا کوئی دانائی کی بات نہیں ہے کہ انسان اولاد پیدا کر کے کہے کہ بس اب اولاد پیدا ہو گئی ہے، یہ جانے اور ان کا کام نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر آدمی کو اللہ نے ذمہ دار بنایا ہے اور اس کی ذمہ داری کا سوال کیا جائے گا۔ فالامیر الذی علی الناس راعٍ، جو حاکم ہے وہ لوگوں کا مسئول ہے، لوگوں کا راعی ذمہ دار ہے، وہو مسئول عنہم، اس سے اس کی رعیت کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ جس کا حاکم بنایا گیا، جس ایریے کا، وہ تھانے دار ہے، وہ شہر کا ذمہ دار ہے، وہ ملک کا ذمہ دار ہے۔ جو ملک کا ذمہ دار ہے اس کے پوری ملک کی ذمہ داری کا سوال اللہ نے کرنا ہے۔ والرجل راع علی اہل بیتہ، اور آدمی اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے، اور اس سے سوال کیا جائے گا کہ کہاں تک انصاف کیا، کہاں تک ان کی تربیت کی، ان کے معاملات کو کہاں تک دیکھا، ان کو دین کے متعلق کیا سکھایا، انہیں نمازی بنایا یا چھوڑ دیا۔ تو یہ بات یاد رکھیں، ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کے لیے آزاد نہیں ہیں کہ ہم کرنی ہے تو کر دیں، نہیں تو نہ صحیح۔ ہر شخص چاہے وہ مزدور ہے یا مل اونر ہے، وہ ایک فقیر ہے یا ملک کا حاکم ہے، اولاد کے متعلق لاپرواہی آج خصوصاً عمراء، میں معافی چاہتا ہوں، کسی کا دل دکھانے کے لیے نہیں،
وہ اپنے بچوں کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں کہ جیسے کسی کے من میں آتا ہے کرے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا مال و دولت اسی لیے ہے کہ ہمارا بچہ عیاشی، یہ دنیا اور آخرت کی بربادی ہے۔ ہمیں ایسا نہیں سوچ رکھنا چاہیے۔ تو جب بچے آغاز میں جب بولنا شروع کرتے ہیں، حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں بچہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں تھا۔ ایک دن کھانے کے وقت برتن میں چاروں طرف ہاتھ گھما کے کھا رہا تھا۔ آپ نے فرمایا، یا غلام، اے بیٹے بسم اللہ پڑھ کے شروع کر۔ وَكُلْ بِيَمِينِكَ، اپنے دائیں ہاتھ سے کھا۔ وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ، برتن میں سے وہاں سے کھا جو تیرے آگے ہے، تیرے نزدیک ہے۔ کہتے ہیں پھر اس کے بعد میں جب بھی کھاتا رہا رسول اللہ کی ہدایت کے مطابق ہی کھاتا رہا۔ دیکھیں آج ہمارے نوجوان یونیورسٹیوں اور کالجوں میں پڑھے، کئی سال کی تعلیم کے باوجود کھانے کے اسلامی احکام سے بالکل لابلد ہیں کہ کھانے کا آغاز کیسے کرنا ہے، کس ہاتھ سے کھانا ہے۔ بہت بڑے بڑے مناصب پہ فائز لوگوں کو دیکھا ہے، بائیں ہاتھ سے پانی پی رہے ہیں، بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آغاز ہے تربیت کا، اپنے بچپن میں بچوں کو سکھا دو کہ کھانے کے لیے اللہ نے دایاں ہاتھ بنایا ہے۔ کھانا کھانا ہے تو اپنے آگے سے کھانا ہے، کھانا کھانا ہے تو اسے ضائع نہیں کرنا۔ یہ ہماری تربیت میں ہے، دور دور تک نظر نہیں آتا۔ آج رمضان المبارک کی خوبصورت ساعتیں ہیں، وہ بچہ ہے یا جوان یا بوڑھا، نیکی کی وجہ سے دل نرم ہو چکا۔ اس لیے ہمیں کھانے سے لے کر زندگی کے تمام امور تک اپنے بچوں کو سکھانا ہے کہ اسلام ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے۔ کاروبار کرنا ہے تو اسلام ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے، شادی کرنی ہے تو اسلام ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے، گھر بسانا ہے تو اسلام ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو ایسا مسلمان بنائے جو اپنے گھر سے اپنے بچوں کی اچھی تربیت سے معاشرے کا آغاز کریں، تاکہ ہمارا معاشرہ بھی اس خوبصورت معاشرے کا رنگ پیش کرے جس کی تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے بچوں کی اچھی تربیت کی توفیق دے، اور اللہ ہمارے بچوں کی اصلاح فرما دے، اللہ ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔